کا نشانہ لگایا اور اپنے بھانے سے, اپنے نیزے سے اس مشکیزے کو چھید کر دیا گیا تاکہ پانی اس مشکیزے کے ذریعے سے بھی علی اصغر اور علی اکبر تک نہ پہنچ سکے. یہ ظلم تک کیا تھا یزیدیوں نے. اس کے بعد حضرت حسین کے اوپر جو تیر برسائے گئے وہ تیر آج بھی گواہ ہے, آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا اس شعر کو کہ جو حسین اپنی گردن کٹایا, جس حسین نے اپنے آل و اولاد کو, اپنے آل و اولاد کی گردنوں کو نچھاور کیا, جس حسین نے اپنے پانی کی پیاس کو نہیں دیکھا, جس حسین نے نانا کے دین کے لیے اپنے تمام آل و اولاد کو قربان کیا, اس حسین کی بات کرتے ہو اور حسین کے نام میں ڈھولک اور تاشے بجاتے ہو. جس حسین نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنی ماؤں کو نچھاور کیا, جس حسین نے علی اصغر کو قربان کیا, جس حسین نے علی اکبر کو قربان کیا, جس حسین نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے آپ کی قربانی دی, اس کے لیے مسلمان یزیدی بنا بیٹھا ہے. اور سب سے بڑا یزیدی تو یہ مسلمان ہے جو حسین کے نام میں تاشا بجاتا ہے, جو حسین کے نام میں ڈھولک بجاتا ہے, جو حسین کے نام میں ڈی جے بجاتا ہے, جو حسین کے نام میں گانا بجانا کرتا ہے. اور سنو نبی کا اعلان, جو گانا بجانا کرتا ہے, جو گانا سنتا ہے, جو ٹک ٹاک پر لگا رہتا ہے, ٹک ٹاک کٹنگ ہیئر کٹنگ رکھتا ہے, وہ سنے کان کھول کے کہ ایسا شخص قیامت کے دن سور اور کتے کی طرح اٹھایا جائے گا. یاد رکھنا یہ اعلان نبی کا ہے, میرا نہیں ہے. جو گانا بجائے گا, جو گانا سنے گا, جو ایئر فون اپنے کان میں ٹھوس کر گانے میں مست رہے گا, وہ سنے نبی کا اعلان. نبی کا اعلان ہے کہ جو شخص گانا بجائے گا, جو شخص گانا سنے گا, جو شخص میوزک کا عادی ہوگا, وہ شخص قیامت کے دن سور اور کتے کی طرح اٹھایا جائے گا. یہ پسند ہے سور بننا, پسند ہے کتا بننا, پسند ہے جانوروں جیسا بننا, تو یہ بننے کے لیے تیار رہو. میں نہیں, نبی کہہ رہے ہیں اور ہوگا بھی. یہ نبی جو بات کہیں اس لیے کہ ایمان ہے نبی پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کو اس لیے تربیت نہیں کیا تھا کہ جائیں وہ میوزک کے لیے. حسین کو تربیت اس لیے نہیں کیا تھا کہ نبی نے اپنے حسین کو, اپنے نواسے کو, حسن کو یہ تربیت کیا تھا کہ نبی کے دین کے لیے سر کٹ جائے, لیکن حسین اور نبی کا دین کبھی نیچے مت ہونے دینا. اسی لیے میں نے شعر پڑھا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے میں آواز لگائی تھی, کیا نبی کو چھوڑ دیا گیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ذریعے سے جو آواز لگوایا, کیا صحابہ کرام کو چھوڑ دیا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین اور آج کے دور میں علماء کرام جو دین کی دعوت دیتے ہیں, آپ جیسے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کا پیسہ کھاتا ہے, اس لیے کہ آپ کی امامت کرتا ہے, اس لیے کہ آپ کا مؤذن ہے, اس لیے کہ آپ کا غلام بنا بیٹھا ہے. کوئی عالم نہ کسی کا غلام ہے, کوئی عالم نہ کسی کا غلام ہے, نہ بن سکتا ہے. اس لیے کہ نبی نے اس کو اعلان کر کے بتایا کہ ہر عالم میرا وارث ہے اور وارث انبیاء کبھی غلام نہیں بن سکتا ہے. جنہوں نے غلام بنانے کی کوشش کی وہ یاد رکھیں, جن لوگوں نے جس دور میں بھی غلام بنایا ان کی دھجیاں اللہ رب العزت نے اڑا دیا. فرعون کے ساتھ ہوا, نمرود کے ساتھ ہوا, شداد کے ساتھ ہوا, اور مکہ مکرمہ میں یہودیوں کے ساتھ ہوا, مکہ مکرمہ میں نصرانیوں کے ساتھ ہوا, اور دوسری جگہ کے لوگوں کے ساتھ ہوا. جن لوگوں نے علماء کرام کی دھجیاں اڑائی, یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرے گا اللہ رب العزت. جنہوں نے بھی علماء کرام کی بے عزتی کرنے کی بھی کوشش کی, اس لیے کہ یہ وارث نبی ہیں, اس لیے کہ آپ کا امام غلام نہیں ہے, اس لیے کہ حسینی جذبہ رکھتا ہے.
اس لیے کہ اس کے دل میں حسین جیسی تڑپ ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں حسینی جذبہ ہے، اس لیے وہ اعلان کرتا چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قربان کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ زندہ ہیں، ماتم مت کرنا ان کے نام پر۔ جو ماتم کرتے ہیں، میں انہی کی کتابوں سے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان شیعوں سے کہہ دو کہ ان کے شیعوں کے بڑے بڑے علماء کرام کی بات میں نے مطالعہ کیا، اور بڑے بڑے علماء کرام میں سے جو لوگ اپنے وقت کے تاج اور سردار مانے جاتے تھے علماء کرام میں، وہ شیعوں کے ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ شیعوں میں بھی ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کہہ دو بریلیوں سے جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں، ان کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں، فتاوی رضویہ کھولو اور اس میں دیکھو امام احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ تعزیہ اٹھانا، تعزیہ بنانا، تعزیہ کے نام میں چندہ لینا اور دینا سب حرام ہے۔ کس تعزیے کی بات کرتے ہو؟ اور اس سبیل کی بات کرتے ہو جو حسینی سبیل کہلاتا ہے؟ اس تعزیے کی بات کرتے ہو جو ڈھونگ ہے اور ڈھونگی لوگ بناتے ہیں؟ اس تعزیے کی بات کرتے ہو جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھونگ بنا لیا ہے؟ اس تعزیے کی بات کرتے ہو جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کو پاؤں تلے روندا ہے؟ کس تعزیے کی بات کرتے ہو؟ آؤ امام احمد رضا خان بریلوی کی کتاب کھولو، اس سے میں حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ تعزیہ داری، تعزیہ بنانا، تعزیے میں چندہ دینا، تعزیہ بنوانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں اسلام میں۔ اور شیعوں جو لوگ ماتم کرتے ہو، اور غالباً آج کے دور میں مجھے تو لگتا ہے کہ سنی مسلمان جنہوں نے اپنے آپ کو کہلایا وہ بھی اصل ماتمی اور یزیدی ہیں۔ ماتم کرتے ہیں وہ لوگ حضرت حسین کے نام پر۔ حسین زندہ ہیں، ان کا ماتم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں، اور زندہ اس لیے ہے کہ شہداء مرتے نہیں ہیں، شہداء کبھی بھی نہیں مرتے، قبروں میں بھی زندہ ہی رہتے ہیں۔ آئیے حضرت حسین کے پاس 10 تاریخ تھی محرم کی، 10 تاریخ کو ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے آخری حصے تک حضرت حسین نے یزیدیوں کا مارکا کیا، لڑائی کی، جنگ کی۔ جنگ اس لیے نہیں کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اونچا ہو جائے، جنگ اس لیے نہیں کیا تھا کہ حضرت حسین کا نام کتابوں میں پڑھا جائے، جنگ اس لیے نہیں کیا تھا حضرت حسین نے کہ حسین کے نام پر تقریر مسجدوں میں کی جائے، جنگ اس لیے حسین نے کیا تھا کہ نانا نے تربیت کیا تھا، جنگ اس لیے حسین نے کیا تھا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا تھا، جنگ حسین نے اس لیے کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پاؤں تلے روندا جا رہا تھا، جنگ اس لیے حسین نے کیا تھا کہ نانا کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، اس لیے حسین نے جنگ کیا تھا۔ اور جنگ کے نام پر صرف اس لیے جنگ کیا تھا کہ دفاعی جنگ ہو، حسین کا ذرہ برابر بھی یہ معاملہ نہیں تھا کہ ان کی طرف سے جنگ کی جائے۔ یزیدیوں نے جب حملہ کیا ظہر کے بعد تو حضرت حسین تنہا 4.5 گھنٹہ، کچھ مورخین نے لکھا ہے 5 گھنٹہ باقاعدہ یزیدیوں کا مقابلہ کیے، اور آخری وقت جب آیا عصر کا، حسین کا نہیں عصر کا، تو یزیدیوں سے کہا رک جاؤ تھوڑی دیر، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے۔ نماز جب حضرت حسین نے کہا کہ مجھے عصر کی نماز ادا کرنی ہے، مجھے نماز ادا کرنے دو، اس کے بعد پھر جنگ شروع کی جائے گی۔ پھر ایک دعوت دی اسی دور میں، 4.5 گھنٹہ مسلسل جنگ کرنے کے بعد یا 5 گھنٹہ جنگ کرنے کے بعد حضرت حسین نے یزیدیوں سے دعوت دی کہ اے یزیدیوں، میں خود نماز پڑھ رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھ لو۔ اس وقت بھی دعوت تھی حضرت حسین نے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بے تحاشا وار کیا جاتا ہے، اور وار کر دینے کے بعد میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جس تکلیف کے ساتھ حضرت حسین نے سجدہ ادا کیا ہوگا،
آپ تو آج تک نماز میں بھی نہیں ادا کیے ہوں گے. جس تکلیف کے ساتھ حضرت حسین نے وہ سجدہ اور جان گئی ہوگی اور شہید ہوئے تھے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں وہ تکلیف آج تک آپ کبھی نہیں اٹھا سکتے. کہ حسین سجدے میں ہے، حسین نواسہ رسول سجدے میں ہے، حسین حسن کا بھائی سجدے میں ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا سجدے میں ہے، حسین علی کا بیٹا سجدے میں ہے اور جان جا رہی ہے. یہی اسلام چاہتا تھا کہ حسین اگر تم اپنی گردن کٹانے کی ضرورت پڑے کٹا دینا، لیکن سجدہ شوق ادا کر لینا، لیکن اپنے نانا کے دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کبھی نیچے نہ دبنے دینا. کیا ہوا ہے نوجوان کو، آج کے نوجوان کو؟ اس وقت بھی حضرت حسین مشکل سے 23 سال کی عمر میں رہے ہوں گے. ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں، ان کے کان میں ایئر فونز نہیں تھے. ان کے دل میں بات تھی کہ نانا کے دین کو زندہ و جاوید کیا جائے گا. ان کے دل میں بات تھی کہ نانا کے دین کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے گا اور تا قیامت کیا جائے گا. ان کے دماغ میں بات تھی کہ نانا کے دین میں کوئی خلط اور ملط نہیں کی جائے گی، ورنہ یہ یزیدی آج خلط ملط کر کے چھوڑ دیں گے. حسین نے یزید پر بیعت نہیں کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعلان کرنا تھا حضرت حسین کو کہ حسینی سجدہ ہو سکتا ہے، نانا کے دین کے لیے حسین سر کٹا سکتا ہے، نانا کے دین کے لیے 6 ماہ کا بچہ قربان کر سکتا ہے، نانا کے دین کے لیے اپنے 18 سال کے بیٹے کو اپنے کاندھے پہ قبرستان لے جا سکتا ہے. وہ حسین آج بھی زندہ ہے، وہ حسین کل بھی زندہ تھا، وہ حسین آئندہ بھی زندہ رہے گا. اے حسین کے نام میں ماتم کرنے والوں بیوقوفو، سنو اللہ کا اعلان. جو اللہ تم کو پیدا کیا، شیعوں کو پیدا کیا، جو اللہ پوری انسانیت کو پیدا کیا، اللہ نے اعلان کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے حسین کے نام میں سجدہ کرنے والوں، حسین کے نام میں ماتم کرنے والوں، سنو کہ حسین زندہ ہے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین تا قیامت زندہ رہے گا. کس بات پر ماتم کرتے ہو بیوقوفو؟ کس بات پر ماتم کرتے ہو جاہلو؟ کس بات پر ماتم کرتے ہو نوجوانوں؟ اور کس بات کے لیے ڈھولک بجاتے ہو؟ کس بات کے لیے تاشا بجاتے ہو؟ کیا حسین کی گردن کٹی تمہارے اس لیے کہ تم ڈھولک بجاؤ؟ اگر تم اتنے ہی ایماندار ہو تو تیری ماں نے تجھے جنا ہے. اپنے ماں کی میت پر ڈھولک بجاؤ گے؟ نہیں بجاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری ماں ہے. اگر اپنی ماں کی میت پر ڈھولک نہیں بجاؤ گے تو حسین اس سے ابدی، اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ بابرکت، اس سے زیادہ باعزت، اس سے زیادہ مقدس ہے. اس لیے ان کے نام میں ڈھولک مت بجاؤ، ورنہ قیامت کے دن چھوڑا نہیں جائے گا. سور اور کتے کی طرح اٹھائے جاؤ گے. میں نہیں، حدیث شاہد ہے. حسین کے نام میں ڈھولک بجاؤ گے، حسین کے نام میں بے راہ روی اختیار کرو گے، حسین کے نام میں میلہ لگاؤ گے. کیوں؟ اور عصر کے بعد ہی میلہ لگتا ہے جس وقت حضرت حسین سجدے میں سر کٹا رہے ہوں. تمہاری ماں اور بہنیں بازار میں جا کر اپنی جسموں کی نمائش کرتی ہے. کس نے اجازت دی؟ کس حدیث سے تم کو دعویٰ ملا؟ کس قرآن کی آیت سے تم نے یہ ثبوت پیش کیا؟ میں ببانگ دول کہتا ہوں، بریلیوں سے بھی، دیوبندیوں سے بھی، شیعوں سے بھی ان کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں. اور ان کی کتاب سے حوالہ امام احمد رضا خاں بریلوی نے لکھا ہے تعزیہ بنانا حرام تو حرام ہے. اور امام احمد رضا خاں بریلوی لکھے نہ لکھے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں، مسند احمد میں اور حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے یہ حدیث. اس حدیث کو اٹھاؤ اور پڑھو اس حدیث کا معنی. جو بھی میرے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا وہ مردود ہے. جو بھی میرے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا. حسین کے نام میں ڈھولک کس نے اجازت دی؟ حسین کے نام میں ڈی جے کس نے اجازت دی؟
حسین کو ماتمی بنانا کس قرآن کی آیت سے تمہیں دلیل ملی تھی؟ حسین کے نام میں قرآن تو پڑھ نہیں سکتے، حسین کے نام میں تو صدقہ کر نہیں سکتے، حسین کے لیے بات کر نہیں سکتے، حسینی جذبہ اپنا نہیں سکتے۔ آؤ کشمیر میں کیا ہوا؟ کشمیر کی ماں بہنوں کے ساتھ کبھی آواز اٹھی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے کان میں ایئر فونز ہے، تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، تمہارے پاس بڑھیا اور اچھے اچھے ایپس ہیں۔ کیسے تم اٹھاؤ گے اس حسین کے جذبے کو؟ ہم تو حسینی ہیں، حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ صرف شعر میں کہنے سے، قرآن کی آیت سے دلیل دے کر، احادیث کو سامنے رکھ کر اس کو کر کے دکھانا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جو تربیت حسین کو کیا تھا، اسی تربیت کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان نچھاور کی، لیکن ان ناہنجاروں کو، یزیدیوں کو اپنے آگے آنے نہیں دیا۔ قربان ہے نانا کے دین پر، آپ بھی قربان جاؤ نبی علیہ السلام کے دین پر۔ کب مرو گے؟ جب موت آئے گی، اس وقت تو ایسی موت مارے جاؤ گے کہ اللہ بھی پوچھنے والا تک نہیں ملے گا۔ کب مرو گے؟ کس وقت؟ جب ایسی ہی عام حالات میں موت آئے گی۔ ہو سکتا ہو روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو سکتا ہو روڈ کے نیچے گاڑی آئے اس میں کچل جاؤ، لیکن اچھی موت شہادت والی موت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ عہدہ داران ہیں، میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں، اگر اس بستی میں، اس بستی کے علاوہ کسی بھی علاقے میں، بلکہ پورے ہندوستان میں، اور پورے ہندوستان نہیں، نبی کا دین پوری دنیا کے لیے آیا تھا۔ نبی نے اعلان کیا تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اسے ہاتھ سے روکو۔ اگر اتنی طاقت، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے کہو۔ اگر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی طاقت اللہ نے نہیں دیا ہے ایمان کی، تو اس کو اپنے دل سے کم از کم برا سمجھو۔ یہ ایمان کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ یاد رکھیں عہدہ داران بھی، جو شخص جہاں جہاں بھی ڈھول کے نام پر، حسین کے نام پر ڈھول بجائے، ان کو روکنا ہر حسینی کا فرض ہے۔ ان کو روکنا، ان کا بائیکاٹ کرنا، ان کے لیے تلواریں اٹھانا، ان کو ہر اعتبار سے روکنے کی کوشش کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور صرف ذمہ داری نہیں، جس طرح حسین نے اپنی گردن کٹائی تھی، اگر اس نام میں ہماری گردن کٹے تو کٹے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم حسینی ہیں، حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ صرف مزاج نہیں، کام کر کے دکھانا ہوگا۔ پورے بستی والے اور جہاں جہاں بھی اس بستی کے ماننے والے، جہاں جہاں بھی اس بستی کے شہدائی ہیں، جہاں جہاں بھی نبی کے فدائی ہیں، جہاں جہاں بھی حسین کے فدائی ہیں، جہاں جہاں بھی صحابہ کرام کے فدائی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، میں فرقے واریت نہیں جانتا، میں بریلیوں سے بھی، شیعوں سے بھی، سنیوں سے بھی، دیوبندیوں سے بھی میں یہ جانتا ہی نہیں، چونکہ اللہ نے سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، پہلے مسلمان ہو، مسلمان کے نام پر بٹنا، مسلمان کے نام پر اپنے آپ کو فرقہ واریت میں تقسیم کرنا، یہ اجازت کس نے دی تھی؟ اس لیے حسینی ہو، اگر حسینی مزاج رکھتے ہو، اگر حسین کے نام پر مر مٹنا چاہتے ہو، تو آج سے یہ اعلان کرتے ہوئے جاؤ کہ میرے راستے میں جو بھی آئے گا، یزیدی آئیں گے، ڈھولک بجانے والے سب سے بڑے یزیدی، ڈھولک بجانے والے شیطان کے دشمن، شیطان کے ایجنٹ، ڈھولک بجانے والے ابلیس کا چیلا ہے۔ یہ میں رہی، قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا۔ پھر دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی البعض زخرف القول غرورا، انسان میں بھی شیاطین ہے، جنات میں بھی شیاطین ہے۔ تو ہم شیاطین، جو انسانی شیاطین ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شیطان انسان کے بننا چاہو گے تو پھر اس دھرتی میں جینے کا تجھے کوئی حق ہے ہی نہیں۔ آؤ حسین کے ساتھ، آؤ نبی کے ساتھ، آؤ آل نبی کے ساتھ، اور ببانگ دوحل اعلان کرو، جہاں بھی برائیاں دیکھو اس کو مٹاؤ، زبان سے کہو، فکر سے کہو، عقل سے کہو، تکنیک سے کہو، لیکن اس کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ اللہ رب العزت
ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حسینی جذبہ عطا فرمائے، حسینی جذبہ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جو لوگ جس مکر میں پھنسے ہوئے ہوں، چاہے حسین کے نام میں ہو یا کسی کے بھی نام میں ہو، اللہ تعالی ہم سب کو تمام عیاریوں سے، چال بازیوں سے اور خراب